بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ جی؟ صحت الحمدللہ الحمدللہ جی. گرمی نے ستایا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ ساروں کو نہیں، والوں کو نہیں ستایا ہوگا، پاکستانیوں کو ستایا ہوا ہے. پاکستانیوں کو خاص طور پر. جی جی جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں. تو 8 لوگ ابھی تک آئے ہیں. 8 میں سے 8واں تو میں ہوں. 7 لوگ ہیں. 5 منٹ ویٹ کر لیں. یہ سسٹرز کم نظر آ رہی ہیں، باقی تو چلیں 5 منٹ ویٹ کرتے ہیں. 6:05 ہو رہے ہیں. 4 منٹ 6:10 پہ سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے جی شروع کرتے ہیں. اب جو لوگ آ چکے ہیں یہاں سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل ہوتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 انشاءاللہ العزیز ہم نے پڑھنی ہے. صفحہ نمبر 17 اشارہ اے میں. اور یہ کورس ہے ہمارا QC5. QC1 کے بعد ہم نے مصحف سے پہلا پارہ پڑھنا شروع کیا تھا. کورس 2 کے اندر ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے جہاں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیات میں ہدایت اور ہدایت کے مخاطبین کا تذکرہ تھا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا مختصر ذکر ہوا. کورس 3 کی آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، بڑی قوم جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. کورس 4 میں بھی بنی اسرائیل ہی کا ذکر چلتا رہا. اب ہم کورس 5 پہ ہیں. اس کا صفحہ نمبر 16 ہم مکمل کر چکے. اس میں بنی اسرائیل کی ہی بات تھی. 17 میں بھی بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات ہی چلیں گے. اور آخری 3 صفحات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. ہم فنگر ٹپس پر یاد کر رہے ہیں پوائنٹرز کو. تو 5ویں QC5 کے لیے ہم اپنا بایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں. تو 17واں صفحہ ہے، 17 پیج، اور اس کے اشارات ہیں. یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ. مختصر اشارے ہیں. یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم. یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم. یہود و نصارہ، ظالم، عیسائی، بے علم. اس صفحے کا پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں. اس سے پہلے اللہ نے یہود و نصارہ کے اس دعوے کو ذکر کیا کہ صرف وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ خود ان کے درمیان اختلافات کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، یہودی یا عیسائی کے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا. تو لیکن جب آپس کی بات آتی ہے تو پھر وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں. اسباب ان آیات کے اندر اگر ہم دیکھیں، اس آیت کے اندر ہم دیکھیں تو یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے. اور یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے. اور آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے. اور سب سے اہم، ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. نئے الفاظ ہمیں صرف 2 ملیں گے ماشاءاللہ.
آئیے تلاوت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. صدق اللہ العظیم. آدھی آیت ہے. اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے، انہی کی بات کی طرح. تو وقالت، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء. لیست مؤنث استعمال ہوا. لیست کیوں؟ کیونکہ النصارى جو ہے یہ نصرانیون کی جمع کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو جمع مکسر ہے، اس لیے واحد مؤنث استعمال ہوا. یہ ہم کانسیپٹ کسی فور میں پڑھ چکے ہیں. علی شیء کسی چیز پر، اور لیسا یا لیست کا معنی ہے نہیں ہے. وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء. یہ یہود اور نصارہ یہ دونوں یہودیون اور نصرانیون کی جمع مکسر کے طور پر آ رہے ہیں. اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کا ترجمہ یہاں پر ہو رہا ہے حالانکہ. ہم وہ سب، یتلون پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کتاب. کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں، انہوں نے بھی کہا اسی طرح. اسی طرح کیسے؟ مثل قولہم ان کے قول کی طرح، یعنی جس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے جاہل لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. گزشتہ آیات میں اللہ نے مسلمانوں کے خلاف کہا گیا یہود و نصارہ کا یہ جملہ نقل کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے. اس دعوے میں وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن جب ان کے آپسی تعلقات کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ان کا موقف سچائی اور ایمانداری پر مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہود کے پاس ایک ایسی کتاب موجود تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ تھا، پھر بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. اور نصارہ نے اپنے عقیدے کو اس حد تک بگاڑ لیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے. انہوں نے یہ سب اپنی کتاب کو پڑھنے کے دوران ہی کیا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کتاب چھوڑ دی، بلکہ کتاب کو پڑھتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کے اندر ایسی تحریفات کی، اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بنیادی عقیدے ہی سے پھر گئے. یہود و نصارہ دونوں ہی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ پر اور اپنی نجات پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، بلکہ دوسروں کے ساتھ ضد بازی اور مقابلہ چل رہا ہے. ان لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد اور بری حرکتوں کو دیکھ کر مشرکوں نے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان یہود و نصارہ کو بے بنیاد قرار دے دیا. یعنی اہل کتاب تو وہ تھے، لیکن اہل کتاب ہونے کے باوجود مدینہ میں تھے اہل کتاب، یہ یہودی اور عیسائی، لیکن وہاں پر بھی مشرکوں کا ایک قسم کا زور تھا ان پر. وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس کوئی مضبوط جو ہے وہ عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ اپنے عقائد اور کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے. تو اس آیت کے حصے کو اگر ہم اپنے آپ پر آج کل کے دور میں اپلائی کریں تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ملتا ہے. مختلف قسم کے طبقات اور مختلف قسم کے جو ہے وہ مکتبہ فکر ہیں، اور ہر ایک جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ ان کی دلیل تو صحیح نہیں ہے، یہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں ان آیات سے اپنے آپ کو بھی پرکھنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے. تو آیت کے اس حصے کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے ترجمہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے،
لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر، وَقَالَتِ النَّصَارَى اور کہا عیسائیوں نے، لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب، كَذَلِكَ اسی طرح، قَالَ الَّذِينَ ان لوگوں نے کہا جو لا يعلمون علم نہیں رکھتے ہیں، مثل قولہم ان کے قول کی طرح، ان کے قول کی مثل۔ آخری حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامة فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ سو اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ فاللہ دو الفاظ ہیں، ف اللہ، سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، حکم یحکم، کو یاد ہوگا ہم نے کسی فور میں کرومہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی، حکومہ یحکم، تو جب حکومہ یحکم کرومہ کے پیٹرن سے ہو تو پھر معنی ہوتا ہے حکمت والا ہونا، حکیم ہونا۔ جب حکم یحکم ہو تو اس وقت معنی ہوتا ہے فیصلہ کر دینا۔ تو فاللہ یحکم بینہم، سو اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی ما اس بات میں جو، فی ما دو الفاظ ہیں، اس میں جو، کانو وہ سب تھے، فی ہی اس میں، یختلفون اختلاف کرتے تھے، تو وہ محاورہ ترجمہ اس میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یختلفون فعل مضارع کے ساتھ کانو آیا، تو جب کانا فعل مضارع کے ساتھ آئے تو پاسٹ کنٹینیوس کا معنی دیتا ہے، فعل ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ تو وہ دوسروں کے متعلق فیصلہ کرنے میں اتنا مشغول ہوئے کہ یہ بات بھی بھول بیٹھے کہ انہیں ایک دن حساب و کتاب اور فیصلے کے لیے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ خود امت مسلمہ میں بھی بہت سی جماعتیں اور گروپ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ سبھی قرآن پڑھتے ہیں، سب کے سب قرآن پڑھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی مسلمانوں پر ہنستے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون غلط ہے یہ دیکھنے اور لوگوں کو نام رکھنے کی بجائے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو اختلافات سے بچانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان اور نیک اعمال کا صحیح نظریہ لوگوں میں پھیلانے پر کام کرنا چاہیے، تاکہ ہم آپس میں متحد ہو کر دیگر باطل قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ ذرا سوچیں کہ امتحان حال میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے طالب علم کا تصور کریں جو پورا وقت صرف یہی دیکھنے میں خرچ کر رہا ہو کہ کون جوابات لکھ رہا ہے اور کون نہیں لکھ رہا، اور ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے، تو سوچیں وہ خود کا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بجائے اس کے کہ اپنا پیپر حل کرے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری دائیں جانب والا کیا کر رہا ہے، بائیں جانب کیا ہو رہا ہے، آگے پیچھے پورے کلاس روم ہال میں کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے، وہ لوگوں کو دیکھتا رہے اور اپنا پیپر حل نہ کرے تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا کہ ٹائم ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہی اس چیزیں ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اس دنیا دارالامتحان میں ہیں، تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی اوپر نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہیں، ہمیں اپنے آپ کی درستگی اور اپنے آپ کو صحیح صراط مستقیم پر چلانے کی فکر کرنی چاہیے۔ جی سسٹر عظمیٰ، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ نے یہاں پہ کہا جیسے کہ قانون فیہ یختلفون، تو اب وہ قانون کا تو میننگ اوبیسلی ہوتا ہی ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہوتا ہے تو وہ تھا میں ہی آئے گا، اللہ کے لیے ہے کا آتا ہے۔ یختلفون آپ نے کہا کہ ماضی استمراری کا دے رہا ہے، لیکن یہ تو پاسٹ کا دے رہا ہے، وہ کرتے تھے یعنی کہ ماضی میں، اگر کرتے ہیں تو پھر نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے۔ ماضی استمراری کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس۔ جی پاسٹ کنٹینیوس ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے QC2 میں پڑھا تھا کہ کانا کا فعل ماضی جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہو تو پاسٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے۔ یفعل کا معنی وہ کرتا ہے یا کرے گا، کانا یفعل وہ کیا کرتا تھا،
تو یہاں بھی ویسے یہ خالقون ہوگا نا، وہ کرتا ہے، تو یہ کرتے اور تھا کی وجہ سے ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے. یہ سر ایسے ہو سکتا ہے نا کہ وہ کرتے رہتے تھے، اس میں اختلاف. کرتے رہتے تھے، کیا کرتے تھے، اگر یعنی آپ اس کو بالکل continuity کا ٹرولی معنی استمراری کی شکل میں لیں. جی ان کے روٹین کا کام تھا. جی ہاں جی اچھا جی، آیت یہ حصہ بھی دہرا لیں ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فاللہ یحکم بینہم، سو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو پوری آیت کا ترجمہ اکٹھا آ رہا ہے جی. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں دونوں. اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے. سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو اسباق ہم پھر سے دیکھیں تو یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے کہ تمہارے پاس کچھ بھی سچائی نہیں ہے. یہود و نصارہ کے اختلافات کو دیکھ کر عام انسان بھی یہ سوچنے اور بولنے لگتا کہ وہ ان یہود و نصارہ سے بہتر ہے. آخرت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، اور ہمیں دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس امت کو قرآن سے جوڑنے میں ہماری مدد فرما، اور ہم خود کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس کے لیے بھی ہم سب کی مدد فرما. اور احتساب ہو کہ میں کتنا وقت منفی چیزوں کو پڑھنے، سننے یا دیکھنے میں خرچ کرتا ہوں. خاص طور پر میرا سوشل میڈیا پر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کیسی ہے، اور پلان بنایا جائے کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک خود کو بہتر سے بہتر بنانے پر توجہ دے گا انشاءاللہ. اسماء اور افعال دیکھ لیں تو شیئن واحد استعمال ہوا، اس کی جمع پہلے بھی آ چکی ہے، اشیاء سنگل پیش کے ساتھ. شیء کی جمع اشیاء، اور یہ اس پر سنگل حرکت آئے گی، ڈبل حرکت نہیں ہوگی. الکتاب تو اس کی جمع کتب، اور قول کی جمع کیا ہوگی؟ سر یہ شیء ہوگا کہ شیء ہوگا؟ کیونکہ جو میرے پاس تو بالکل اولڈ ایڈیشن ہے، تو دونوں میں سنگل واحد جمع، دونوں میں حمزہ کے اوپر سنگل حرکت آپ کہہ رہے ہیں. نہیں، شیء جو سنگولر ہے اس میں ڈبل حرکت آ سکتی ہے نا، شیء آ سکتا ہے، لیکن پلورل جو ہے اشیاء اس میں سنگل حرکت ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اور قول کی جمع اقوال، بات. یوم کی جمع ایام ہے. یہود جو ہے وہ یہودیوں کی جمع، اور النصارہ نصرانیوں کی جمع. یہ دونوں دی ہوئی ہیں بک میں، جو یہود اور نصارہ کی واحد جمع؟ آئی تھنک سو بک میں نہیں ہے شاید. نہیں سر بک میں بھی نہیں ہے. اور اگر آپ لکھ دیں کتاب کی کتبن اور اقوال، وہ اس میں بھی جمع میں آ سکتی ہے ڈبل حرکت کی، وہ بھی سنگل ہی آئے گی؟ اس میں آئے گی، کتبن اور اقوال میں آئے گی. ٹھیک. اچھا زاہد صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا لکھ دوں؟ میں آگے دیکھ رہا تھا کہیں پر، مجھے مل نہیں رہی تھی کہ یہود کی واحد کیا ہوتی ہے. آپ نے بولا تھا یہودی یون ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا اس کو. نصرانی اور یہودی. جزاک اللہ. سر یہ جمع یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، اور ان کی جمع کے طور پر اور آتا ہے جمع تو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. الیہود اور النصارہ. اچھا جی، افعال میں یعلمون آیا ہے، تو یہ تو کسی ون میں ہم نے ٹیبل کر رکھا ہے. علمہ، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. یحکم آیا ہے تو یہ نصارہ کا پیٹرن ہے، حکمہ یحکم. حکمہ یحکم، احکم، حاکم، محکوم، حکم، فیصلہ کرنا.
اور اگر یہی کروما سے ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ حکومہ یحکمو احکم، حکم یہاں کیا آئے گا؟ حکیم حکیم، اور یہاں ڈیش 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 حکم اور حکمت 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 جی حکمت آئے گا۔ اور کمزور افعال میں قالت، قال یقولو، اور دوسری لائن میں آیا ہوا ہے یتلونا، آئے گا تلا یتلو اتلو تالن مطلوب تلاوت، اس کا معنی ہے تلاوت کرنا، اور تلا کا ایک معنی ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ مزید فی میں یختلفون، اختلف یختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ، اچھا ہم جار مجرور کی جوڑی شروع کر چکے ہیں، رائٹ؟ جی لاسٹ ٹائم کیا تھا۔ تو اس میں کوئی جار مجرور کی جوڑی نظر آ رہی ہے آپ کو ان آیات؟ اس میں اعلیٰ شیئن ہے، شیئن ہوتا ہے وہ، علی شیئن، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ آگے جی اچھا ہیں صحیح، لیکن وہ ہم نے ابھی پڑھی نہیں ہے کہ فی ہی اور فی ما، یہ دونوں بھی جار مجروری کی جوڑی ہیں، اسی طرح کذالک بھی وہی ہیں، لیکن یہ ابھی ہم نے آگے چل کے پڑھیں گے ایک دو لیسنز کے بعد، بلکہ یہ جوڑیاں ساری مکمل کرنے کے بعد شاید وہ ایک لیسن آئے گا جس میں یہ جوڑیاں ضمیروں کے ساتھ بنتی ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا یہ قرآن والا حصہ الحمدللہ مکمل ہوا، اور اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ تو ہم نے گرامر میں کیا پڑھنا ہے جی؟ ہم نے اسی جو ہم نے جوڑی پڑھی تھی، پہلی جوڑی جار اور مجرور کی جوڑی، اسی جار اور مجرور کی جوڑی کی مزید تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں ریویژن کے طور پر کہ عربی گرامر کے دو اہم حصے ہیں، ایک حصے کو صرف کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو نحو کہتے ہیں۔ صرف کہتے ہیں مادے سے، یعنی روٹ لیٹرز کو ملا کر، جوڑ کر، ترتیب دے کر مختلف الفاظ بنانا، جیسے فا عین لام کا مادہ تھا، اس کو مختلف صورتوں میں جوڑ کر ہم نے فاعل، فعل، فعلتم، افعال وغیرہ الفاظ بنائے۔ اور نحو کہتے ہیں کہ ان مختلف الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا، یا ان الفاظ کی مدد سے چھوٹی چھوٹی جوڑیاں بنا لینا، پھر ان جوڑیوں اور مزید الفاظ کو ملا کر کمپلیٹ سینس والے جملے بنانے لگا۔ تو یہ آتا ہے نحو میں۔ صرف کے اندر ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانا، اور نحو میں ہے الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا۔ اور نحو کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ نحو میں کسی بھی لفظ کے آخر سے متعلق بات ہوتی ہے، یعنی اس کے آخر میں پیش آئے گی، زبر آئے گی، زیر آئے گی، ڈبل حرکت ہوگی نہیں ہوگی، اور واو نون کی جمع ہوگی یا نون والی جمع، یہ سارے کانسیپٹس ہم نحو سے سیکھتے ہیں۔ یعنی لفظ کا جملے میں فاعل، مفعول وغیرہ کی مناسبت سے جو محل اور جو کردار ہوتا ہے، اسی کردار اور رول کے مطابق اسی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب تک ہم 4 قسم کے جملے پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا جس میں 2 حصے تھے، مبتدا اور خبر، اور دونوں ہی رفع کی حالت میں ہوتے تھے۔ مثال ہم نے دیکھی تھی اللہ غفور، جملہ اسمیہ اللہ غفور۔ پھر اسی جملہ اسمیہ کے اوپر انا اگر داخل کر لیں تو جو مبتدا تھا وہ انا کا اسم بن کے نصب کی حالت میں آ جاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ اپنی حالت پر برقرار رہتی ہے۔ تو انا والے جملوں کی مثال تھی ان اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ اور کانا والا جملہ ہم نے پڑھا تھا، جملہ اسمیہ سے شروع میں کانا ایڈ کر دیا جائے تو کانا کا اسم وہ رفع کی حالت میں ہوگا، اور کانا کی خبر نصب کی حالت میں۔ کان اللہ غفوراً، کان اللہ غفوراً۔ اور چوتھا جملہ ہم نے پڑھا تھا جملہ فعلیہ، یعنی ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو تو اس کے ساتھ ایک فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا۔ فاعل رفع کی حالت میں آئے گا اور مفعول نصب کی حالت میں آئے گا۔ خلق اللہ الارض،
تو ان جملوں کو دہرائیں. جملہ اسمیہ اللہ غفور، ان والا جملہ ان اللہ غفور، کانا والا جملہ کان اللہ غفورا، اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض. یہ وہ ہے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں جوڑیاں، اور جوڑیوں میں سے ہمارا پہلا ٹاپک ہے جار اور مجرور کی جوڑی، حرف جر اور اس کے ساتھ ایک اسم. ان دیے گئے حروف کو ان کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ کیا ہے، حروف جارہ ہیں. تو حروف جارہ کون سے ہیں جی؟ لی، من، عن، بی، فی، علی، الی، بہت سے ہیں. ٹوٹل یہ حروف جارہ جو ہے یہ 17 ہے، تو لیکن قرآن میں 11 استعمال ہوئے ہیں. تو ان کے بعد جب بھی کوئی حرف کوئی اسم آتا ہے تو ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف اسم ہی سے پہلے آتے ہیں، فعل سے پہلے یہ نہیں آ سکتے. تو جب یہ کسی اسم سے پہلے آئیں گے تو اس اسم کے آخر میں حالت جو ہے وہ اس کی جر والی حالت ہوگی. اور جر کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، سنگل زیر ہو سکتی ہے، ڈبل زیر ہو سکتی ہے، یا نون ہو سکتا ہے. اور ایک یا دو صورتیں ہم آگے چل کے مزید پڑھیں گے کہ جر کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال جو سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی، پہچان میں آنے والی جر کی صورتیں اور شکلیں ہیں وہ 3 ہیں، سنگل زیر، ڈبل زیر اور یا نون. جیسے فی الارض میں زیر آ گئی تو ایسے ہی جو ہے وہ جب جمع وغیرہ بنے گا تو یا نون کے ساتھ یہ آ جائے گی. فی الارض. حالت جر کی کچھ مثالیں حروف کے ساتھ. بی کو اللہ کے ساتھ ملایا تو بن گیا باللہ، فی کے ساتھ الارض لائے تو فی الارض، لی اور المسلمین کو اکٹھا کیا تو للمسلمین، من کے ساتھ المؤمنین آئے گا من المؤمنین. دہرائیں باللہ فی الارض للمسلمین من المؤمنین. پھر سے باللہ فی الارض للمسلمین من المؤمنین. تو ٹی پی آئی کے ساتھ ہم نے مشق کرنی ہے کہ کسی بھی اسم کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. اصلی حالت یعنی رفع کی حالت سے مسلمن، اثر پڑھنے کی صورت میں نصب کی حالت مسلمن، حروف جر کے بعد جر کی حالت مسلمن. تو ان تینوں حالتوں کی ہم پریکٹس کریں اچھے طریقے پر. رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، جر کی حالت مسلمن. اگر اسم سے پہلے عام اسم یعنی نکرہ اسم سے پہلے لی لگا دیں، لی بھی حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ لی مسلمین، لی مسلمی، لی مسلمین، مسلمین. کیونکہ ال نہیں ہے تو یہاں پر ڈبل حرکت آئے گی، لی مسلمین. اسی طرح مومن کے ساتھ لگایا جائے تو کیا بنے لی گا؟ مومنین، مومنین. صالح کے ساتھ لگے گا تو لی صالحین، لی صالحین. ناصر کے ساتھ لگے گا تو لی ناصرین. ناصرین. اور اسی طرح اور مزید لے لیں اگر تو منافق کے ساتھ اگر لگائیں تو کیا بنے گا؟ لی پھر منافقین، لی منافقین. کافر کے ساتھ لگایا جائے تو لی کافرین. اور ال کے ساتھ اگر اسم آئے تو یہاں بھی 3 حالتیں ہوں گی، رفع، نصب اور جر کی. رفع کی حالت میں پیش آ جائے گی سنگل. ڈبل کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ شروع میں ال آ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ال اور تنوین ایک ہی لفظ میں اکٹھے نہیں لائے جا سکتے کبھی بھی. تو رفع کی حالت ہوگی المسلم، نصب کی حالت المسلمہ اور جر کی حالت المسلمین. المسلمین، رفع کی حالت المسلم، نصب کی حالت المسلمہ اور جر کی حالت المسلمین. تو لی کے بعد والا اسم اگر ال والا ہو یعنی المسلم ہو تو پھر لی کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ للمسلمین، للمسلمی، سنگل حرکت آ جائے گی. اسی طرح المؤمن کے ساتھ اگر ملائیں تو للمؤمنین، الصالح کے ساتھ ملائیں تو للصالحین، صالح. ناصر کے ساتھ ملائیں تو للناصرین. اور ابھی ہم نے مزید مثالیں بھی دیکھی تھی. منافق کے ساتھ لگائیں تو للمنافقین، للمنافقی. کافر کے ساتھ لگائیں تو للکافرین،
लिलकाफिरी, लिलकाफिरीन, के साथ लगाएं तो लिन्नासिरी, फासिक, फासिक, लिलफासिक, लिफासिकिन, लिफासिकिन, लिलफासिक, मीम फासिकिन, लिलफासिक, यहाँ पर लाम पड़ा है। तो इस सबक में हम लेंगे हरूफ जर को जमा अस्मा के साथ। तो जमा यही हरूफ हैं, इनको अब हम जमा के साथ लेंगे। तो अल मुस्लिमू रफा की हालत थी, तो जमा की हालत जब आएगी तो क्या होगा? अल मुस्लिमूना। मुस्लिमीन, ठीक है जी। अल मुस्लिमा नस्ब की हालत है, इसी का जमा बनाएंगे तो ये बन जाएगा अल मुस्लिमीना। और अल मुस्लिमी जर की हालत है, जमा बनेगी तो बनेगी अल मुस्लिमीना। तो जमा की प्रैक्टिस कीजिए। रफा की हालत अल मुस्लिमूना, नस्ब की हालत अल मुस्लिमीन, अल-मुस्लिमीन, जर की हालत अल मुस्लिम, अल-मुस्लिमीन, रफा की हालत अल मुस्लिमूना, नस्ब की हालत अल मुस्लिमीना, जर की हालत अल मुस्लिमीन। अब ली के साथ अल मुस्लिमून को लगाकर देखें तो ली प्लस अल मुस्लिमून हो तो रिजल्ट क्या लिलमुस्लिमीन, आएगा? लिल लिलमुस्लिमीन, मुस्लिमीना, लिल मुस्लिमीना। अल मुमिनूना के साथ अगर शुरू में ली आ जाए तो फिर क्या होगा? लिलमुमिनीना, लिल मुमिनीना। अस्सालिहूना के साथ आ जाए अगर तो लिस्सॉलिहीना, लिस्सालिहीना। अन्नासिरूना के साथ आए तो लिन्नासिरीना, लिन्नासिरीना। और अल्फासिकूना के साथ आए तो लिलफासिकीना, लिलफासिकीना। इसी तरह मिन के साथ अगर लगाएं तो अल मुस्लिमूना के साथ मिन आएगा तो क्या बन जाएगा? मिनल मुस्लिमीना, मिनल मुस्लिमीना। ये नून पर जबर हमने आर्जी तौर पर लगाया है, टेम्परेरी है, मजबूरी के तौर पर। मिनल मुस्लिमीना। अल मुमिनूना के साथ मिनल मिनल मुमिनीना, मुमिनीना। अस्सालिहूना के साथ मिनस्सॉलिहीना, मिनस्सालिहीना। अन्नासिरूना के साथ मिनन्नासिरीना, नासिरीन। नासिरिया, अल काफिरूना के साथ मिनल काफिरीना। मिनल काफिरीना। तो ये कुरान से कुछ मिसालें देख लीजिए जी, जहाँ जहाँ ये जार और मजरूर की जोड़ी आई है। हुदन लिल मुत्तकीन, तो ये जार और मजरूर की जोड़ी है लिल मुत्तकीन, ली और प्लस अल मुत्तकीन आया है। हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीना अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकीन के लिए या तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। दूसरी आयत का टुकड़ा है वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो सब ईमान लाने वाले नहीं हैं। वमा हुम बी प्लस मुमिनीना, वमा हुम बिमुमिनीना। वकाना मिनल काफिरीना, अल काफिरूना था, मिन के साथ जब आया तो बन गया वकाना मिनल काफिरीना, और वो हो गया काफिरों में से। वकाना मिनल काफिरीना, और हो गया वो काफिरों में से। अच्छा जी, मजीद मिसालें देखें। वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मुमिनीना, और अल्लाह फजल वाला है अलल मुमिनीना, मोमिनों पर। तो अला प्लस अल मुमिनूना था, मिलाया जब तो बन गया अल मुमिनीना, अलल मुमिनीना। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीना, तो अन हर्फ जर के साथ अल आलमून था, जब दोनों मिलकर आए तो ये बन गया अनिल आलमीना। यहाँ पर भी अन के नून के नीचे जो जेर है ये आर्जी तौर पर है, पढ़ने की आसानी के लिए है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीना, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए हम उन्हें जरूर बिज़रूर दाखिल करेंगे फिस्सालिहीना, नेक लोगों में, फिस्सालिहीना नेक लोगों में दाखिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही हम आज का ये हिस्सा मुकम्मल कर चुके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जार मजरूर की जोड़ी तो बड़ी इजी भी है और शॉर्ट भी थी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर ये जो जू फजलिन है ये तो अलग कैटेगरी है, जो हम बाद में देखेंगे। ये हम बाद में देखेंगे, आगे दो तीन लेसन्स के बाद हम इसको देखेंगे। जू अभी सिर्फ याद रखेंगे ना कि जू के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसके नीचे जर है, यानी कसरा है। जी जी, अभी के लिए तो
ذو فضل جو ہے نا وہ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ابھی تو ہم ریڈ والے کو دیکھ رہے ہیں, تو وہاں علی جی ٹھیک المؤمنین کو ہم نے دیکھنا ہے. باقی جی ترجمہ ٹھیک ہے یاد رکھنے کے لیے ذو فضل کا معنی فضل والا ہے. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر. اور کچھ کسی کا کوئی کوشچن, کوئی کامنٹ؟ آج لوگ بہت تھوڑے نہیں ہیں, صرف 12 لوگ ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لائٹ زندہ باد. لائٹ نہیں ہوگی لائٹ جی موبائل ہوتا ہے, موبائل پر تو لیکن موبائل چارج بھی تو ہونا چاہیے نا. موبائل چارج نہیں ہوگا, انٹرنیٹ یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ بجلی جائے گی تو موبائل بند ہو جائے گا. کنیکشن یا نہیں زید بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہر کوئی میری طرح کانشیسنس تو نہیں ہے نا. نہیں, آپ سے زیادہ میرے جیسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج ہم ایک انگیجمنٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور سب باہر انگیجمنٹ انجوائے کر رہے ہیں اور میں ادھر بیٹھی کلاس لے رہی ہوں. سب مجھے کہتے ہیں یار بعد میں لے لینا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, تم لوگ انجوائے کرو, آئی ول جوائن یو ان دا بریک اور پھر آفٹر دیٹ. تو دوسرا لیسن پھر سٹارٹ کر لیں, ابھی مغرب میں تو ٹائم ہے. ہاں سر, کر لیں سر کر لیں گڈ آئیڈیا. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اب 6 بجے تک کلاس کو کھینچے, ویکینڈ یا وہ جو آپ کا 8 بج جاتے پاکستان میں. جی ہاں جی بالکل وہ آتا ہے کہ آپ بھی شامل ہو سکیں کچھ انجوائمنٹ میں. سر, میں تو اسی چکر میں تھی کہ کینسل ہو جائے. کینسل تو ہم جلدی کر لیتے ہیں. کوشش انہوں نے کافی کی تھی, انہوں نے سارا نہیں, میں نے سب کہہ کے رہی بارے تھی میں میری سوچا تھا نا. بکس نہیں ملی اس لیے کلاس کینسل ہونی چاہیے. تب مجھے نہیں سمجھ آیا لیکن میں کیوں نے کہہ اس رہی ضد تھی. نہیں کی. ہاں نہیں لیکن کوئی نہیں, میں یہ تو میرا پکا تھا کہ اگر نہیں ہوا تو کلاس تو میں انشاءاللہ ضرور لوں گی. چلیں آج چھٹی پھر جلدی کرتے ہیں. آئیے بریک سے پہلے انشاءاللہ. تاکہ ہم اس حصے کو مکمل کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا اشارہ ہے جی آج کا صفحہ نمبر 17 اشارہ بی. ہم ابتدائی باتوں کو اسکپ کرتے ہوئے چلتے ہیں اشاروں پر. تو یہ 17ویں صفحے کے اشارات کو دہرائیں. یہود و نصارہ لڑیں آپس میں, ظالم روکے مسجد سے, عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا, بے علم کہیں بات کرے اللہ. یہود و نصارہ لڑیں آپس میں, ظالم روکے مسجد سے, عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا, بے علم کہیں بات کرے اللہ. مختصر اشارے یہود و نصارہ, ظالم, عیسائی, بے علم. یہود و نصارہ, ظالم, عیسائی, بے علم. یہود و نصارہ, ظالم, عیسائی, بے علم. تو اہل کتاب کے آپس کے اختلافات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں. ظالم لوگ مسجد میں ظالم لوگ جو ہے وہ عبادت کرنے والوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. ہمیں ظالم نہیں بننا چاہیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ انہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دے گا. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما, آخرت کی سزاؤں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما. اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. نئے الفاظ ہمیں یہاں پر کچھ نظر آ رہے ہیں. کتنے ہیں؟ 3 اور 1 4, 5 اور 4 9 نئے الفاظ. دیکھتے ہیں جی کون سے 9 نئے الفاظ ہوں گے. تو آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن Now he الرحیم. is looking at me. Tense. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق اللہ العظیم. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد سے روکے اس بات سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا, اور اس کو اجاڑنے کی کوشش کرے. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ لفظ پر لفظ دیکھنے. وَمَنْ أَظْلَمُ, وَمَنْ أَظْلَمُ, اور کون زیادہ ظالم. اظلم کون سا صیغہ آ رہا ہے یہاں پہ؟ کبیر اور اکبر جس طرح ہم نے پڑھا تھا. یہ کمپیریزن ہے نا, یہ جو کمپیریزن کے لیے ہم کرتے تھے اس کو, اس کے لیے میں پراپر نیم تو مجھے بھول گیا. کیا تھی اس کے لیے؟ سر 2 لوگوں میں جی سر, جی تفضیل. ٹھیک ہے تبدیل. ٹھیک ہے جی. تو کون زیادہ ظالم ہے؟
اب وہاں بات ہم نے کی تھی کہ اگر یہ من کے ساتھ آئے تو تب یہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے، اور جب من کے بغیر آئے تو پھر یہ سپرلیٹ ڈگری جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو یہاں من کے ساتھ آ رہا ہے. من کہاں پر ہے؟ یہ مم مم ہے. مم من دو ہیں، من پلس من، اور جب ملایا تو پھر یہ بن گیا مم من. تو اس سے جو منع، جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے. تو منع نیا لفظ تھا اس حساب سے کہ ہم نے پہلے اس کی گرامر نہیں دیکھی، فرسٹ ٹائم آیا ہے. لیکن منع کوئی اجنبی نہیں ہے، ہم اردو میں بھی یہی منع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو منع کرے اللہ کی مساجد سے. این یذکر، کہ اس میں ذکر کیا جائے. این یذکر، ذکر یذکر سے یذکر، اور پھر یہ ہو گیا یذکر. کیوں ہوا یذکر؟ ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. تو یہ پھر کون سی حالت ہو جائے گی؟ نصب نصب والی، فعل کی نصب والی حالت ہو جائے گی کہ ذکر کیا جائے فیہا، ان میں. فیہا سے مراد کیا ہے؟ ہا سے مراد کیا ہے؟ جو یہ مؤنث کون سی؟ ہاں مساجد. ہاں جو ہے ہاں جی، اور مساجد. مساجد. ہاں مساجد مساجد تو مؤنث نہیں ہے، پھر وہ مکسر ہے نا، جمع مکسر. جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث آ رہا ہے. یذکر فیہا اسمہ، اس کا نام. اب یہاں پر اسمہ میں ہو آیا، تو ہو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کا، اللہ کے لیے. اس کے ہو. یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام. وسعا، یہ ایک نیا لفظ آ گیا. سعا، سعا کا معنی کوشش کرنا، اور نیا تو یہ اس حساب سے ہے کہ پہلے نہیں آیا، لیکن سعا سعی کرنا. لیکن اردو میں بھی صحیح کرنا. جی سعی کب کی جاتی ہے؟ جو حج اور عمرے کے میں. حج اور عمرے میں طواف کے بعد جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سعی کرنا. تو ایک سعی ہماری جو ہے نا، ایک سعی ہوتی ہے. سعی ہمارے یہاں پاکستان میں پنجابی اور خاص طور پہ پوٹوہار کے علاقوں کی سعی، اس پہ ایک لطیفہ ہے. تو چلے آخر میں کون سی دیکھیں گے. صحیح ہوتی ہے؟ میں پٹواری ہوں لیکن مجھے نہیں پتا. وہ نہیں کہتے ذرا صحیح نکال، صحیح کٹ کے لیے میں نے نہیں ریسٹ سنا. کرنا. اچھا سا، وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سا سے بعض جگہوں پر صحیح بولا جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو چلیں لطیفہ بعد میں سنانا تھا، ابھی سن لیں. ہمارے ایک جاننے والے عمرے پہ گئے، تو کچھ نئے لوگ بالکل دیہات سے، گاؤں سے گئے تھے. تو انہوں نے وہاں جا کر پوچھا ہاں جی بتائیں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کریں کہ پہلے تو جائیں گے طواف کریں، اور طواف کے بعد نوافل پڑھیں، اور پھر صحیح کریں. تو پھر جو ہے وہ ملتے ہیں، تو پھر میں باقی بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. اب وہ انہوں نے صحیح سے مراد کہا وہ صفا مروہ والی صحیح، اور انہوں نے صحیح سے مراد جو ہے نا وہ ریسٹ والی صحیح سمجھا. اور طواف کر کے نوافل پڑھ کے ہوٹل کے روم میں جا کے نہا دھو کے غسل کر کے کپڑے پہن کے فریش بیٹھ گئے تھے بابا جی. تو یہ لوگ تھکے آ رہے، جب اپنا جو ہے وہ تھک کے پہنچے ہوٹل میں، تو دیکھا بابا جی بڑے فریش بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی بڑی جلدی کی ہے. میں نے کہا وہ آپ نے کہا تھا نا کہ نفل پڑھنے کے بعد ذرا صحیح کرو. تو پھر آگے بتاتا ہوں. تو میں تو وہ صحیح کرنے آیا ہوں. تو خیر سعی کہتے ہیں کوشش کرنا. وسعا، اور کوشش کرے فی خرابہا، اس کے اجاڑنے میں. فی خرابہا، فی کا معنی میں خرابی، ہا دو لفظ ہیں، خرابی اور ہا. ہا سے مراد یہاں بھی مساجد ہیں، اور خرابی اجاڑنا، خراب کرنا. تو سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور سب سے بدترین کام کسی کو اللہ کی یاد سے روکنا ہے. تو اللہ کا ذکر تمام اچھائیوں کی بنیاد ہے، اس لیے کہ ہر نیک اور اچھے کام کی ابتدا اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. یعنی کسی کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اور اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ایک احکام کی ویلیو ہوگی، تو ہی وہ کسی اچھے کام کو کرے گا یا کسی برے کام سے روکے گا. تو جیسے اچھے کام کرنا سب سے بہترین عبادت ہے، تو ان کاموں سے روکنا ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی سنگین جرم ہے. تو مسجد بہت ہی مقدس اور بابرکت جگہ ہوتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ احترام کرنا چاہیے.
مسجد کی بے احترامی کرنا چند بڑے اور گھناؤنے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. ایک گھناؤنوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، گھناؤنے ہوگا، گھناؤنے گناہوں میں سے ہے. مکہ کے مشرکین یہاں پر خاص طور پر اگر ہم دیکھیں اس آیت کے جو ہے نا پس منظر کو، تو یہاں مساجد اللہ سے مراد خاص طور پر کعبۃ اللہ اور مسجد حرام ہے کہ وہ وہاں پر مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، تو داخل ہونے سے روکتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکے. تو تصور اور احساس کریں کہ صحابہ کرام اللہ کے گھر کی زیارت اور وہاں عبادت کرنا چاہتے ہوں گے لیکن ان کو روک دیا جاتا ہوگا. آج الحمدللہ ہم جانا چاہیں جب بھی مسجد حرام میں ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں، راستے کھلے، ہم جا سکتے ہیں. لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان مرکز توحید سامنے ہونے کے باوجود وہاں پر جا کر اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو کتنا اذیت ناک قسم کا جو ہے وہ ایک رویہ تھا کہ جو وہ برداشت کر رہے تھے. تو تکلیفیں برداشت کی، آزمائشیں برداشت کی، اسی لیے اللہ نے پھر ان کو نوازا بھی. آیت کو دوہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن منع، اس سے جس نے روکا یا منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکر فیہا، کہ ذکر کیا جائے ان میں، اسمہ، اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی اس کے اجاڑنے میں. بقیہ سر حصہ یہاں پہ میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے یہاں پہ ہم نے یہ یس کرو تھا نا، تو لیکن ان لگنے سے اس کو یس کرا نہیں ہوا، یہ یس کرا ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے پھر سر، یا میں کوئی چیز مس کر رہی ہوں؟ بتائیں جی، انہوں نے کچھ مس کیا ہے؟ بات تو کی تھی ویسے. یہ وہ Yes. پہلے وہ ہے نا ماضی سوری ماضی کہہ رہا ہوں، یہ مجہول ہے نا، معروف نہیں ہے. اوکے مجہول میں وہ اوکے چینج ہو جاتا ہے نا. یوز کرو تھا، اوکے تو یوز کرو سے ان کی وجہ سے یوز کرا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا جی، باقی حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم. صدق اللہ العظیم. یہ لوگ ان کے شایان شان نہ تھا کہ وہ داخل ہوتے وہاں مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ سارے الفاظ آ چکے ہیں. اولئک، یہ لوگ. ہم جانتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ہم یہ بات کر کے آ چکے ہیں کہ ذالک اصل میں وہ کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات کسی چیز کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ قریب کی چیز کو بھی دور کا کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ دور کی بات کر دی، گویا کہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، کسی کا جو ہے نا وہ اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور کی بات، وہ لوگ تو ہیں ہی ایسے. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ما کانا لہم، ما کانا لہم، ما نہیں، کانا تھا، لہم ان کے لیے، نہیں تھا ان کے لیے. کیا نہیں تھا؟ یعنی ان کے لیے مناسب نہیں تھا، ان کے لیے ان کے شایان شان نہیں تھا کہ این یدخلوہا. تو ان کے بعد جو ہے یہ یدخلو آ رہا ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یدخلونا تھا، یدخلونا تھا. ان نے آ کر اس کا نون ڈراپ کر دیا، تو این یدخلوہا، کہ وہ سب داخل ہوتے اس میں، یعنی ان مساجد میں، الا مسجد سر یہ حرام. مسجد کی وجہ سے چل رہا ہے، اس لیے یہ ہا یا فیہا ہا یہ دونوں جی بیکاز ٹھیک ہے مؤنث. مساجد جو چل رہا ہے اسی کی وجہ سے یہاں مؤنث آ رہا ہے. الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے. خافا یا خافو سے خائف، اور اس کی جمع خائفون یا خائفین. تو ان کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی اگر ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہوں تو پھر ہو سکتے ہیں. لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیٌ، رسوائی ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. عذاب ہے عظیم، بڑا.
تو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والے اور مسجدوں کو جانے سے روکنے والے لوگ پتھر دل، ظالم اور مجرم ہیں۔ ان کا مقدر یہ ہے کہ اس دنیا میں ذلت و رسوائی ہو اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں لوگوں کے لیے مساجد میں جانے اور مساجد کے اندر آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ تو آیت کو دہرا لیں، اس حصے کو بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک ما کان لہم، یہ لوگ نہ تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوتے وہاں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سو تم جس طرف بھی رخ کرو تو وہیں ہے اللہ کا چہرہ، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، وَلِلَّهِ اور المشرق، وا کا معنی اور للہ، لی پلس اللہ، دو الفاظ ہیں۔ اللہ کے لیے المشرق مشرق ہے، مشرق مشرق ہی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم اس کو مشرقی کہتے ہیں، والمغرب اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا، فَأَيْنَمَا کو ایک ہی لفظ جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا ہے، اینا، اور الگ الگ اگر کریں تو فَأَيْنَمَا، یہ تین بنتے ہیں، لیکن اینما جو ہے یہ اس معنی میں اسی طریقے سے آئے گا، اینما، جہاں کہیں بھی، اینما جس طرف بھی، جہاں کہیں بھی۔ یہ اس کے لیے ہم نے جب بھی کوئی لفظ لینا ہوگا تو وہ اینما دونوں اکٹھے مل کر آئیں گے، تو اس لیے اینما کو ایک لفظ کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو فَأَيْنَمَا گویا پھر دو لفظ ہوئے، فا اور اینما۔ سو جس طرف بھی، تولو، تم منہ پھیرو گے، یہ تولو کون سے باب سے آ رہا ہے؟ تولا، یہ تدبر آتا، علامہ واللہ ہے نا، اور تولا ہوا دیکھیں تدبر سے ہو تو تولا، وہ جو تتغلا وہ پھر نہیں، یہ تھا تتولو ہوتا ہے۔ یہ جو یہ تا علامہ پر سے ہے پیش ہے نا، پہلے تا پر جو پیش ہے، یہ ہنٹ ہے کہ یہ علامہ سے ہے۔ علامہ، ٹھیک ہے، یولی، اوکے، اچھا یہ ہے تم ہو گیا نا، جی، یا یہ واللہ، ولو، اور واللہ، ولو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا، ولینا، یولی، یولو، یولون، تولی، تولی، تولونا، یہ وہ تھا، ٹھیک ہے، تولونا۔ اور اینما جو ہے یہ بھی جو ہے وہ کنڈیشنز کے لیے آتا ہے، تو اس لیے شرطیہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی نون ڈراپ ہو گیا، اصل میں تولونا تھا، اینما کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا تو تولو رہ گیا ہے۔ سر ابھی یہ آپ نے کہا ہے اینما تو ون ورڈ ہے، لیکن فا اگر ہوا تو اس کے ساتھ پھر یہ ٹو ورڈز ہو گئے، یعنی کہ اگر ہم سے پوچھا جائے تو فَإِنَّمَا ٹو ورڈز، ٹھیک ہے جی، تو جس طرف بھی تم منہ کرو گے، تم رخ پھیرو گے، فَثَمَّ، تو وہاں ہی، ثَمَّ دیر کے معنی میں آتا ہے، وہیں پر یا اس طرف، تو فَثَمَّ تو وہاں ہی ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ کما یلیق بشانی ہی، جیسے اللہ کی شان ہے۔ وجہ اللہ سے مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہیں پر تم اللہ کو پاؤ گے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر مغرب میں ہمیں جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے اللہ تو مشرق کا اللہ کو پتہ نہیں، بلکہ نہیں، اللہ کو ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحے میں، ہر کونے اور گوشے کے بارے میں کامل اور وسیع علم حاصل ہے۔ ان اللہ واسع، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، واسع، وسع یسع سے یہ آئے گا، واسع وسعت والا ہے، اور علیم خوب جاننے والا ہے۔
تو یہاں ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. اس کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، تو اس وقت سے مسلمان کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں. اس طرح سے تمام جہتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جی زاہد صاحب. سر اس میں ان اللہ واسع علیم، یہ اسمیہ جملہ نا انا کی وجہ سے، اور اللہ کو اللہ کا وہ زبر آ گئی، اور اس میں جو واسع علیم ہے یہ وہی رفع کی حالت جو ہے، خبر جو ہے رفع کی حالت میں ہے. تو ان اللہ، اللہ انا کا اسم ہو جائے گا، اور واسع انا کی خبر نمبر 1 اور علیم خبر نمبر 2 ہو جائے گا. 2. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. زاہد صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں مجھے ٹھیک ہے، مجھے آنسر مل گیا جی. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. تو جہاں تک بات قبلہ کی بات ہے، تو ہم نماز میں کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں. ٹرین یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو یا کوئی اور معقول عذر ہو تو اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے جس طرف رخ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑا نہ جائے. ٹھیک ہے جی. اگین اس میں کچھ فقہی تفصیلات ہو سکتی ہیں، لیکن جنرل بات یہی ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں اور کسی ایسے حالات ہیں کہ وہاں پر اگر ہم قبلہ کی طرف رخ کریں تو خود کو یا باقی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو، تو ان لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لیے ہم جہاں جس طرف رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مساجد کی بات ہوئی تو مساجد کے متعلق ایک حدیث دیکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہروں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہاں کی مسجدیں ہیں. یعنی اس شہر کے اندر جو مساجد ہیں وہ اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ جگہ ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ شہروں کے بازار ہیں. یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اور اس حدیث کے روشنی میں اگر ہم اپنا جو ہے وہ محاسبہ کریں اور جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، تو ہمارے ہاں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ رش کہاں پہ زیادہ نظر آتا ہے ہمیں؟ سر لوگ مسجدوں میں جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت ان کو ہوتا ہے کہ گرمی بھی ہے، یہ بھی ہے، پھر ابھی جیسے سارے ٹیررسٹ ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ان چیزوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں مسجدیں ویران پڑی ہیں، لیکن بازاروں میں جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے عید ہے، ہر روز پتہ نہیں آج ہی خریدنا ہے، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی. یہی بات ہے کہ اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجد ہے، وہ ہم نے خالی چھوڑی ہوئی ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں، وہ ہر وقت بھرے ہوئے ملتے ہیں. کئی بازار ایسے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کہ جو پوری 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، 24/7 کبھی بند نہیں ہوتے، اور رش وہاں پر چلتا ہے. سر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں لیکن یہاں پہ ساری دکانیں نارمل روٹین میں جو ہے، یعنی کہ منڈے ٹو فرائیڈے، یعنی کہ صبح 9 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کو جو ہے 6 6:30 دکانیں بند ہو جاتی ہے. بہت کم 1 2 مال ہیں جو رات کو کسی ایک دن ہوتا ہے جیسے وہ 9 بجے تک کھلے ہیں، اور سنڈے کو ساری دکانیں ایون گروسری کی شاپس بھی 4 بجے بند ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی ٹائم انجوائے کریں. ہم جب پاکستان آتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ بھئی آپ رات کے 12 1 بجے بازار جا رہے ہیں. جیسے میں سعودیہ میں زندگی گزاری تو میں نے دیکھا روزوں میں وہ سارا دن روزہ رکھ کے سوتے ہیں، اور روزہ کھلنے کے بعد وہ سارے بازار صبح سحری تک کھلے رہتے ہیں. ویسے ہی تو حالانکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے، لیکن لٹرلی میں آپ کو بتاؤں جتنا ہم یہاں پہ، مجھے پرسنلی لگتا ہے ہم پاکستان میں رہ کے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ہی زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پہ پردے کے لیے بھی لڑتے ہیں اور کرتے ہیں اپنی چوائس سے، کوئی ہمیں کچھ کہتا بھی نہیں ہے. تو یہ کہ بس اللہ ہم سب کو جو ہے نیکی کی ہدایت دے. اصل یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ جو کرنے کے کام تھے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور پھر اس پر وہ ترقیاں بھی حاصل کر رہے ہیں، ان کو فائدے نظر بھی آ رہے ہیں. ہم لوگ صرف وہ کیا کہتے ہیں گفتار کے غازی ہیں، باتیں کروا لو ہم سے آگے اچھا، اور ہم لوگوں کا تو یہ مسئلہ نا، گورے میں نے دیکھا ہے وہ 4 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو 8 9 بجے سو جاتے ہیں. بہت کم گورے ہیں جو میں نے دیکھے، یعنی کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونا ہے اور یہ ہیلدی ہے. ہم لوگ تو میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، عجیب. چلے ہم تو نماز کے لیے جاگ رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے بالکل صبح اٹھنا ہے، انہوں نے اپنے کتے لے کے واک کرنی ہے،
जाके यानी कि कुछ खाने पीने के लिए लेना है और आराम से खाना शाना भी 4-5 बजे खा के बिल्कुल फारिग। हम लोगों को देखें उल्टा, सारा कुछ उल्टा है। सब कुछ उल्टा है। तो अल्लाह हम इन लोगों को हिदायत दे दे, समझ अता फरमा दे। दुआ कर सकते हैं और खुद अपनी जात की हद तक जो है वो अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश आज से अभी से नियत करें कि हम कम अज कम अपने आप को जो है वो ये क्योंकि इस हदीस का तो फॉलो करेंगे कि कम से कम जो है वो जाया जाए बाजार में। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस आयत को दोहराइए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, और अल्लाह ही के लिए हैं मशरिक़ और मग़रिब। फ़अैनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, तो जिस तरफ तुम मुंह करोगे तो वहां ही है अल्लाह का चेहरा। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वसअत वाला और जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पूरी आयत का तर्जुमा इकट्ठा आ रहा है जी। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह की मस्जिदों से रोका कि उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और उसकी वीरानी की कोशिश की। उन लोगों के लिए हक न था कि वो वहां दाखिल होते मगर डरते हुए। उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। अब यहाँ पर जो अब तक हम ग्रामर पढ़ चुके हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ पढ़ चुके हैं। एक तो हमने इसमें तफजील देख लिया अज़लमु, फिर उसके बाद हमने जमा मुकस्सर के लिए वाहिद मुअन्नस की ज़मीर इस्तेमाल होता हुआ देखा। मसाजिद के लिए फीहा फी खराबिहा आया, और फेल और मुजारे से पहले अन का इस्तेमाल अन युज़करा, ठीक है। सर फिर और इस्मिया जुमला इन्नल्लाह वासिउन अलीम, इन्नल्लाह वासिउन अलीम पढ़ा। जार मजरूर की जोड़ी यहाँ कोई नजर आ रही है हमें इस आयत में? सर फिल आखिराती फिल आखिरती, ठीक। और फी इसके अलावा खराबी, अच्छा पता फी नहीं। खराबी, बिल्कुल, फी खराबी, और फिल आखिर। अच्छा सर ये फिर दुनिया आया, फिर दुनिया, ये देखिए फी तो इधर भी आया जी, फिर दुनिया भी ये है, लेकिन दुनिया एक खास किस्म का लफ्ज है कि जिसके आखिर में अलिफ वाला साउंड आ रहा है। तो ये हर हाल में इसी तरह आएगा फिर दुनिया, यानी दुनिया रफा की हालत में हो तो भी दुनिया है, नसब की हालत में भी दुनिया है, जर की हालत में भी दुनिया ही रहेगा। जाहिरी तौर पे कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो इसलिए सर और फिलहाल जी लिल्लाही बिल्कुल लिल्लाही भी है। लिल्लाही कहाँ पर? अच्छा वो अगली आयत में ये वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल अच्छा मग़रिबु। सर इसमें ये जो हमारे पास आया वजहुल्लाही, जी, इसमें जो है वो ये क्या वो जो इसमें इसमें क्या है इसमें, यानी कि ये ये जोड़ी आगे हालत पढ़ेंगे। नस्ब है। ये जोड़ी अभी आएगी आगे। ओके ये भी एक जोड़ियों में से एक जोड़ी है जिसको ताल्लुक की जोड़ी कहते हैं। तो असबाक एक मरतबा फिर से दोहरा लेते हैं। जालिम लोग इबादत करने वालों को मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हैं। अल्लाह उन्हें दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में उन्हें सजा देगा। मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए हैं। तो हम दुआ गो हैं कि ए अल्लाह हम में मस्जिदों से मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए और 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में अदा करने में हमारी मदद फरमाइए, यानी हमें तौफीक अता कीजिए। और प्लान बनाया जाए कि मैं मस्जिद में आने वाले मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करूंगा और लोगों को मस्जिद में आने की दावत देने की कोशिश करूंगा भी और करूंगी भी। तो हम कोशिश करें कि मस्जिद में आने वाले जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, नमाज के लिए हम जाते हैं तो नमाज से थोड़ा पहले जल्दी चले जाएं और नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा लगा लें और वहाँ नमाज के लिए जो लोग आए हुए हैं उनमें से किसी एक के साथ मुलाकात हो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम हाल अहवाल। क्योंकि मस्जिद हमारा कम्युनिटी सेंटर है। इसी मस्जिद में रहकर हमने किसी वन में एक बात पढ़ी थी कि जब हम बाजमात नमाजों का एहतमाम करते हैं तो हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। उनमें से एक बड़ा फ़ायदा ये था कि हमारा सोशल सर्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमें सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े मजबूत होते हैं। एक दूसरे के खबरगिरी का ख्याल रहता है और एक दूसरे के दुख दर्द में हम शरीक हो सकते हैं। तो उसका एक बेहतरीन जो है वो ज़रिया, बजाय इसके कि अलग से फीसेस देकर कोई क्लब्स ज्वाइन किए जाएं और कम्युनिटी अपनी बनाई जाए, एक क्या कहते हैं वो बनावटी किस्म का एक तसन्नो हो,
مسجد جو ہے وہ جینون ہمارا ایک معاشرہ بنے گا, سوسائٹی اور ہمارے تعلق بنیں گے, اس کی ہمیں سب کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں ہم لیتے ہیں بریک کے بعد یہیں سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ العزیز 7:45 پہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید. تو ہم آیات الحمدللہ پڑھ چکے تھے, اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں آیا سب سے پہلا اسم ازلم, اس کی ہم بات کر چکے ہیں, یہ اسم تفضیل ہے. ظالم ظلم کرنے والا, ازلم زیادہ ظلم کرنے والا. مساجد یہ مسجد کی جمع مساجد, اور اسم کی جمع اسماء. مشرق کی جمع مشارق, مغرب کی جمع مغارب, یہ ساری جمع مکسر. وجہ کی جمع وجوہ. ٹھیک ہے جی. اور افعال میں دیکھیں تو منع, یہ فتح کا پیٹرن ہے. منع یمنع, امنع, مانع, ممنوع, منع, روکنا. منع اس نے روکا. یذکر یہ ذکر, یذکر اذکر, ذاکر مذکور, اور ذکر اس نے یاد کیا. خراب سمع کا پیٹرن ہے. خریبا یخرب, اخرب, خریب ڈیش خراب, ویران ہونا. خریبا وہ ویران ہوا. تو خریبا یخرب اخرب, یہاں خارب نہیں آئے گا بلکہ خریب آئے گا. اس میں فاعل کی جگہ پر خریب استعمال ہوتا ہے, اور اس میں مفعول اس کا نہیں ہوتا کیونکہ یہ فعل لازم بنتا ہے, یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اور خراب مصدر. یدخلون, دخل دخل, یدخل, ادخل, داخل, مدخول, اور دخول وہ داخل ہوا. اور عظیم یہ کرما سے عظما, یعظم, اعظم, عظیم ڈیش عظم یا عظمت, ہم کسی فارم میں بھی پڑھ کر آئے تھے. اور کمزور افعال میں سعا, یہ فتح کا پیٹرن ہے. سعا یسعا. ابھی تک ہم نے جو افعال پڑھے تھے ایسے جن میں آخر میں کمزور حرف آتا تھا, تو اس میں ہم نے دو طرح کے پڑھے تھے. ایک پڑھا تھا قال دعا یدعو نصرہ کے پیٹرن پر, اور ایک پڑھا تھا ہدا یہدی ضربہ کے پیٹرن پر. اب یہ تیسرا پیٹرن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتح کا پیٹرن ہے, جس میں ماضی بھی آخر میں کھڑی زبر کے ساتھ ہے, مضارع بھی آخر میں کھڑی زبر کے ساتھ ہے. تو سعا, یسعا, اسعا, اور ساعن, مسعی الیہ, اور سعیٌ کوشش کرنا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ماضی اگر پورا بنائیں تو یہ ہدا کی طرح بنے گا. سعا, سعو, سعیتا, سعیتو, سعیتم, سعینا. اور مضارع اگر بنائیں گے تو یہ خشیہ یخشا, جو ہم نے پڑھا تھا یخشا, تو یخشا کی طرح یہ بنے گا. یسعا, یسعونا, تسعا, اسعا, تسعونا, نسعا. اور اس سے آگے باقی سارا ٹیبل اسی طریقے سے. اسعا, اسعو, لا تسعا, لا تسعو, ساعن, مسعیٌ, اور سعیٌ. یہ ایک نیا پیٹرن یا نیا ریفرنس جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں. تو چار طرح کے بیسیکلی ہم تین طرح کے پڑھ چکے تھے. ایک دعا یدعو, ایک ہدا یہدی, اور ایک خشیہ یخشا, رضیہ یرضا وغیرہ. یہ چوتھا ہو گیا سعا یسعا. ٹھیک ہے جی. کانا, کانا یکونو ہر دوسری لائن میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ. اور خائفین, یہ خافہ کا ٹیبل, خافہ یا خافو, خف, خائفن, مخوفن بنتا ہے, لیکن یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ اس میں استعمال نہیں ہوتا, تو ہم اس کو ڈیش کہہ سکتے ہیں مخوف کی
जगह, और खौफन डरना, खाफा वो डरा। मजीद फी में तुवल्लू आया है, तो ये वल्ला, युवल्ली, वल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लन और तौलियतुन, फिरना। और तवल्ला से हो तो फिर माना होता है फिरना। और छुरी और हथौड़ी वाले अल्फाज को देखें तो वो हमें यहाँ नजर आ रहे हैं जी, ऐन युज़करा और ऐन यदखुलू, ये दोनों हथौड़ी वाले अल्फाज हैं, और ऐनमा तुवल्लू, ये छुरी वाला काम किया हुआ है इसने। इससे पहले हम जो पढ़ चुके थे वो था इन, मन और मा, जो के इस्तेमाल होते हैं शर्त के लिए। तो ये एक नया लफ्ज हमारी वोकैबुलरी में आ रहा है कि ये भी शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, ऐनमा। जी जाहिद साहब। मैंने कहा वैसे तो हमें पता है, सारों को भी पता होगा, लेकिन इस स्लाइड्स को भी आप शेयर करेंगे, उसमें 2 जगह मुझे गलतियां नजर आई हैं। अगर आप बैक पर जाएं, ये जो भी वल्ला की है, इसका जो बाब दिया हुआ है वो ज़लामा, आई थिंक वो कॉपी पेस्ट है, तो कॉपी पेस्ट होने की वजह से ये हुआ है, इसको अपडेट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन बुक में वैसे ठीक है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि ये जो है यूज करा, ये भी हथौड़ी वाला, और अनयूज ये भी हथौड़ी वाला, कि ये छुरी वाला, ये दोनों अननामी है, दोनों हथौड़ी ये वाले दोनों होंगे फिर? हथौड़ी वाले हैं, जी। ऐन युज़करा और ऐन यदखुलू, ये दोनों हथौड़ी वाले हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो आपने वो जालिमा का जो है, इन्होंने वो इसमें तब्दील लिखा हुआ है अज़लमो, तो जमा तो नहीं हुई थी ना इसकी? फिर जमा जमा तो नहीं नहीं है, होगी, ये जालिमून। तफदील है जी, इसम तफदील है, और इसके साथ वो आ जाएगा, क्या कहते हैं वो, जालिमून। एक एरो बना जी, जमा जी 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 जी। बनाएंगे जालिम की तो वो जालिमून या जालिमीन ही आएगी जी। सर अब जैसे इधर तनवीन डाली हुई है, तो फिर सब टाइप होता है ना ऐसे, वो दोनों लिखे आते हैं, तो हमने फिर पेश की वजह से तो जालिमून ही हम करेंगे ना उसको, अगर आया तो। ये अगर पेश होगी तो फिर तो जालिमून ही होगा, ठीक है क्योंकि अब हम रफा नसब और जर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो अब जी। जालिमुन होगा तो उसकी दुरुस्त जवाब जमा की सूरत में जालिमून होगा। अब से पहले तक चूंकि हमने ये कॉन्सेप्ट इस डिटेल से नहीं पढ़ा था, तो वहां ये चल सकता था कि जालिमुन की जमा में जालिमून और जालिमीन दोनों कह दी जाए, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि जालिमुन की जमा जालिमून क्यों होती है, और बाकी जालिमीन का जो मुफरद है वो कैसे होता है। तो इसलिए अब जो है ना उसको गलती समझा जाएगा अगर जालिमुन की जमा जालिमीन लेते हैं। ठीक है जी, तो ये कुरान वाला हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। तो ग्रामर में आ जाए जी, 17B की ग्रामर में हमने पढ़ना है रफा नसब और जर की वाहिद की सूरतें। वाहिद अस्मा के लिए रफा नसब और जर किस तरीके से आता है। सर्फ और नहब की तारीफ हम जानते हैं कि मादे के हुरूफ से अल्फाज बनाना सर्फ है, और अल्फाज को जोड़कर जुमले या जोड़ियां और फिर जोड़ियों और अल्फाज के जरिए जुमले बनाना नहव है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहव में लफ्ज़ के आखिर से मुताल्लिक बात होती है, यानी आखिरी हर्फ की हरकत तब्दील होना, ये हम नहव के जरिए समझते हैं। 4 किस्म के हमने जुमले पढ़े हैं, इन जुमलों को 2 मरतबा दोहराया। जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्द। एक बार फिर जुमला इस्मिया अल्लाहु गफूरुन, इन्ना वाला जुमला इन्नल्लाह गफूरुन, काना वाला जुमला कान अल्लाहु गफूरन, और जुमला फेलिया खलक़ल्लाहुल अर्द। 4 हमने जुमले पढ़े हैं और 4 ही हमने जोड़ियां पढ़नी हैं। तो इसमें से पहली जोड़ी हम पढ़ चुके हैं, हरफ जर वाली जोड़ी। तो आज के सबक में हम वाहिद अस्मा के जुमलों की रफा नसब और जर के साथ मश्क करेंगे। हम ये जानते हैं कि इसम की असली हालत रफा की हालत है, यानी मुस्लिमुन। असर पढ़ने की सूरत में हालत बदलती है तो हम उसको नसब की हालत कहते हैं, मुस्लिमन, और हरूफ जर के बाद आए तो ये जर की हालत है, मुस्लिमिन। तो रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। रफा की हालत मुस्लिमुन, नसब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। तो जा मुस्लिमुन,
اب یہاں پر یہ مسلمن رفع کی حالت میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جا کے لیے کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں آتا ہے. تو جا مسلمن رفع کی حالت میں آئے گا. اور رآ زید مسلمن، رآ معنی دیکھا، زید زید نے، مسلمن ایک مسلمان کو. تو یہاں مسلمن بطور آبجیکٹ اور مفعول کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب مفعول کے طور پر آتا ہے تو وہ نصب کی حالت ہوتی ہے. تو رآ زید مسلمن، ہماری اصل جو پریکٹس ہو رہی ہے وہ مسلم کے لفظ کو لے کر ہو رہی ہے، تو اس پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا. تو جاء مسلمن رفع کی حالت، رآ زید مسلمن یہ نصب کی حالت، اور سمع زید سمع سنا، زید زید نے، من مسلمن من کے بعد حرف جر کے بعد آیا ہے تو یہ جر کی حالت میں آ رہا ہے. تو جاء مسلم. سر اب چلے یہاں تو سمجھ آئی نا کہ یہاں پہ من کی وجہ سے وہ حروف جر کی حالت آ گئی. ادھر بھی جو کیونکہ یہ اس فعلیہ جملہ بن رہا ہے را زائد مسلمن، لیکن یہ جا بھی تو سر فعل ہے، تو پھر یہ مسلمون جا مسلمون ایک مسلمان آیا دیکھا جائے تو یہ فعلیہ جملہ نہیں بنتا. جملہ فعلیہ ہی ہے. اچھا اچھا جس طرح خلق اللہ نے پیدا کیا، خلق جملہ فعلیہ میں دیکھیں، جملہ فعلیہ میں اب میں جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہاں مفعول نہیں ہے، رائٹ؟ دو چیزیں آ رہی ہیں، تو دو چیزیں تو جملہ اسمیہ میں ہوتی تھی. کیا یہی کنفیوژن ہے؟ ہاں وہ تو نہیں سر، وہ تھوڑا سا بھی ذرا ظاہر ہے نا، جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو تو یاد رکھنا آسان ہے، تھوڑا سا بھی وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو اب جو فعلیہ جملہ ہوتا ہے اس میں جو فعل ہے وہ ایکچولی آپ کا وہ میں نے جو یاد رکھا ہے اس میں وہ نصب میں آتا ہے، اس لیے جا تو آ گیا فعل. جی فعل نصب رفع کا کچھ بھی نہیں ہوتا. فعل کے بارے میں ماضی مضارع سب کچھ ہو سکتا ہے. فعل کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کر رہے. جملہ فعلیہ کے اندر جو فعل ہے اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں فی الحال. ہم اس کے بعد آنے والے ہاں کیونکہ اس میں خبر نہیں آئی اس میں. جی ٹھیک ہے، دیکھیں دو جملے پڑھے ہم نے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ. یہ چیزوں کو کلیئر کر لیں. جملہ اسمیہ کے جو کمپوننٹس بنیں گے نا وہ بنے گا مبتدا اور خبر. جی جملہ فعلیہ کے اندر ہوگا ایک فعل ہوگا، ایک فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا زیادہ سے زیادہ. جملہ فعلیہ میں کوئی مبتدا اور خبر آپ کو نہیں ملے گا، اور جملہ اسمیہ میں کوئی فاعل یا مفعول نہیں ملے گا آپ کو. دو الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اور مفعول ہے. تو اب یہاں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جملہ شروع کس سے ہو رہا ہے. جملہ شروع اگر فعل سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ ہے. اب جب جملہ فعلیہ ہو گیا، جو فعل سے سٹارٹ ہو گیا، اب ہم نے اس کے بعد خبر نہیں دیکھنی، ہم نے اس کے بعد فاعل یا مفعول دیکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ جاء فعل تھا، اب فعل کے بعد ہمیں فاعل چاہیے. جاء نہیں، وہ آیا. اب کون آیا؟ مسلمون ایک مسلمان آیا. بات ختم ہوگی. اب اس کے بعد مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم نے مفعول کو ذکر نہیں کیا. دوسرے جملے کو دیکھیں تو رآ زیدن، رآ فعل ہے، جملہ فعلیہ ہو گیا. اب ہم فاعل دیکھیں گے. رآ کا معنی دیکھا. پہلا سوال ہوگا کس نے دیکھا؟ کہا زیدن، زید نے دیکھا. کیا دیکھا یا کس کو دیکھا؟ تو مسلمان ایک مسلمان کو دیکھا. تو یہ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، سمع زیدن، سمع بھی فعل ہے، سنا. کس نے سنا؟ زید نے سنا. اب ایک چیز یہاں پر مسنگ کہہ سکتے ہیں ہم کہ کیا سنا؟ سمع زیدن، زید نے سنا. تو سوال ہو سکتا ہے کہ کیا سنا؟ تو کیا سنا کا جواب یہاں پر نہیں ہے، لیکن اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ بات اس نے کس سے سنی ہے. تو وہ یہاں پر جار مجرور کی صورت میں آ گیا، من مسلمن، مسلمان سے سنا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو جاء مسلمن پریکٹس کیجئے. جاء مسلمن ایک مسلم آیا. رآ زیدن مسلمن دیکھا زید نے ایک مسلم کو. سمع زیدن من مسلمن سنا زید نے ایک مسلم سے.
फिर से जा मुस्लिमुन आया एक मुस्लिम, रआ ज़ैदुन मुस्लिमन देखा ज़ैद ने एक मुस्लिम को, समिअ ज़ैदुन मिन मुस्लिमिन सुना ज़ैद ने एक मुस्लिम से। अब जैसे मुस्लिम था बगैर अलिफ लाम के, ऐसे ही अल के साथ भी आएगा तो वो भी रफा नसब और जर की तीनों हालतों में आएगा। तो रफा की हालत होगी अल मुस्लिमु, नसब की हालत अल मुस्लिमा और जर की हालत अल मुस्लिमी। अब इसको भी फेल के साथ अगर लें तो यानी जाआ का फाइल मुस्लिमुन भी हो सकता है और जाआ का फाइल अल मुस्लिमु भी हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ ये पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे फेल का फाइल मारिफा हो सकता है, ऐसे ही फेल का फाइल नकेरा भी हो सकता है। यानी ये परेशानी ना हो कि मुस्लिमुन तो फाइल हो सकता है लेकिन अल मुस्लिम फाइल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। वो मारिफा यानी अलिफ लाम वाला भी हो सकता है, बगैर अलिफ लाम वाला भी हो सकता है। तो जा अल मुस्लिमु एक खास मुस्लिम आया, रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा देखा जैद ने एक खास मुस्लिम को, समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी सुना जैद ने एक खास मुस्लिम से। दोहराएं, जा अल मुस्लिमु रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी। फिर से, जा अल मुस्लिमु रआ ज़ैदुन अल मुस्लिमा समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी। जी सिस्टर नादिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज सही आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ये जो तीसरा जुमला है जिसमें समिअ ज़ैदुन, इसके अंदर मफ़ूल क्या है? मिनल मुस्लिमुन जो है, ये जो तीसरा जुमला है समिअ ज़ैदुन मिनल मुस्लिमी, इसमें क्या मफ़ूल जो है वो मिनल मुस्लिम है? यहाँ पे मुस्लिम मफ़ूल है, नहीं यही यहाँ बात पे ये है। मुस्लिम तो खबर है ना? नहीं नहीं नहीं, खबर नहीं है। देखें, जुमला फेलिया के अंदर खबर नाम की कोई चीज नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। जुमला फेलिया के अंदर खबर आती ही नहीं है। तो मिनल मुस्लिम को हम फिर यहाँ ये पर मिनल मुस्लिम यहाँ पे क्या होगा? इसको हम जी। यूं कहेंगे, समिआ फेल है, ज़ैदुन उसका फाइल है, मिनल मुस्लिमी जार मजरूर वाली जोड़ी है, और ये फेल फाइल और जार मजरूर की जोड़ी तीनों मिलकर जुमला फेलिया बन गए। दैट्स इट, यहाँ मफूल नहीं है। अच्छा चलें जी, जज़ाकल्लाह। मेरी जुमला फेलिया के अंदर मफूल हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि जुमला फेलिया के अंदर मफूल ना हो। ठीक है, जा अल मुस्लिमु भी जुमला फेलिया है ना, तो वहां पर मफूल नहीं है और वहां जा के साथ मफूल की जरूरत भी नहीं है। और रआ के अंदर मफूल है, समिआ के अंदर मफूल की जरूरत है, लेकिन ये ऐसा फेल है कि इसका मफूल हो तो भी जुमला बन सकता है और बगैर मफूल के भी जुमला अगर बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है। ठीक है, जा अल मुस्लिमु में हम कहेंगे जा फेल अल मुस्लिमु इसका फाइल, फेल और फाइल दोनों मिलकर जुमला फेलिया बन गए। दूसरे जुमले में हम कहेंगे रआ फेल है, ज़ैदुन उसका फाइल है और अल मुस्लिमा मफूल है। तो फेल फाइल और मफूल तीन चीजें मिलकर जुमला फेलिया बन गए। सर इसका जैसे अभी मैं जैसे आपकी यानी कि ज़ाहिर है हमारी इसलिए पढ़ते हैं तो एक चीज आपकी होती थी, इसलिए हमने सिर्फ इसमिया जुमले में हमने सिर्फ मुब्तदा और खबर देखनी है बस, और जो इस फेलिया जुमले हैं उसमें आपने फेल फाइल और मफूल देखना है। फाइल मफूल जरूरी नहीं है हो भी, जैसे अभी देखे ना, जैसे जा मुस्लिमुन में मफूल नहीं है, सिर्फ फेल और फाइल है। बिल्कुल ऐसे तो ये चीज अगर हम वो उसको नोट डाउन करें ना फिर आसानी के लिए सही है। यानी आप इसको यूं लेना कि जुमला इस्मिया के कम से कम अज्जा दो होंगे, मुब्तदा और खबर। ये कम से कम है, एक मुब्तदा एक खबर कम से कम जुमला इस्मिया बनाने के लिए। और जुमला फेलिया के लिए भी कम से कम दो होने चाहिए, एक फेल और एक फाइल, एक फेल और एक फाइल। अब जुमला इस्मिया के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि मुब्तदा भी हो खबर भी हो, प्लस उसके साथ आगे ये जो जोड़ियां हम पढ़ रहे हैं इन जोड़ियों में से भी कोई आ रहा हो। ठीक है, तो वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब कम से कम दो चीजें होनी चाहिए, मुब्तदा और खबर, जुमला इस्मिया मुकम्मल करने के लिए। बाज़ औक़ात हमें नजर आ सकता है कि उसमें आगे कोई जार मजरूर भी आ रहा है या उसमें आगे कोई दूसरी जोड़ी भी आ रही है जो अभी हमने सिफत वाली पढ़नी है या इशारे वाली पढ़नी है, तो वो होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह फेल, जुमला फेलिया के अंदर फेल और फाइल कम अज कम ये दो चीजें जरूरी हैं।
اور اس کے بعد مفعول یا یہ کوئی جوڑی، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، یہ آ بھی سکتی ہیں، یہ نہیں بھی ہو سکتی. یہ ایک مفعول ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتا. کم سے کم 2 چیزیں ہمیں چاہیے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو پہچاننے کے لیے. جملہ اسمیہ میں 2 چیزیں، مبتدا اور خبر، اور جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل. ٹھیک ہو گیا؟ پلس ایک بات اور سمجھیں، جملہ فعلیہ، فعل جو ہے نا، کوئی بھی فعل، سنگل فعل بھی لکھا ہوا ہو تو بھی وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. کیسے؟ کیونکہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں فتح، تو ہم کہتے ہیں اس نے کھولا، تو کھولا فعل ہے، اور اس نے جو ضمیر اس کے اندر ہم مان رہے ہیں پروناؤن، وہ اس کا فاعل بن جائے گی. یعنی اگر اس کا فاعل آگے ایک اور لفظ کی صورت میں نہیں آیا ہوا، جیسے یہاں سمع زیدن ہے، تو زیدن کو اگر میں ہٹا دوں اور میں کہوں سمع من المسلمی، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے سنا ایک مسلم سے. زیدن کو اگر ہٹا دیا جائے تو سمع من المسلمی، اس نے سنا ایک مسلم سے، تو اس نے جو ضمیر تھی وہاں پر فعل کے اندر ہوا، پھر وہ قائم مقام بن جائے گی فاعل کے، سبجیکٹ کے طور پر ہم پھر اس کو کنسیڈر کریں گے کہ فعل کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بن گئی ہے، اور من المسلم جار مجرور ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ جی سر. جی سر، آگی جی سر. جی ہاں. یعنی قرآن میں آپ پڑھتے ہوئے کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی فعل آ جاتا ہے، مثلا آ جاتا ہے یعلمون، آگے پیچھے کو چھوڑ کے آپ سے پوچھا جاتا ہے یعلمون یہ کون سا جملہ ہے، تو آپ یہ دیکھ کر کہ یہ تو صرف فعل ہے تو پریشان نہ ہو، بلکہ کہیں پر بھی فعل جہاں پر بھی آئے، سنگل فعل بھی اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعلمون جملہ فعلیہ ہے، کہ یعلمون فعل، اور اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گی. اور جملہ فعلیہ مکمل کرنے کے لیے ہمیں کم از کم فعل اور فاعل چاہیے، وہ یہاں موجود ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب یہاں پر یہ کچھ مثالیں ہیں. دوسری، سمع اللہ، سمع سنا، اللہ اللہ نے سنا، تو اللہ یہاں پر فاعل کے طور پر آیا. آمن الناس لوگ ایمان لائے، تو آمن فعل ہے. اب جب اس کے بعد آگے ایک اور نیا لفظ لکھا ہوا آ رہا ہے جس کو ہم نے فاعل بنانا ہے، تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آمنہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے. نہیں، جب آمنہ یا سمعہ کے بعد ایک نیا لفظ لکھا ہوا ہے جس کو ہم فاعل بنا رہے ہیں، ترجمہ بھی اسی کا کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ آمنہ فعل ہے اور الناس اس کا فاعل ہے، یا سمعہ فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر اللہ یا الناس نہ لکھا ہوا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ سمعہ فعل ہے اور اس سمعہ کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے. اسی طرح آمنہ کے بارے میں ہم کہیں گے آمنہ فعل ہے اور اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے. پلس اس صورت میں جب ہم نے ضمیر کو فاعل بنانا ہو تو پھر فعل کی صورت بھی چینج ہوگی. اگر ہم پلورل کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم آمنو کہیں گے، ہم مخاطب کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم آمنتا کہیں گے، اپنی بات کر رہے ہیں تو ہم آمنتو کہیں گے. یہ تبدیلیاں پھر وہاں پر ہمیں نظر آئیں گی. لیکن اگر اس کا فاعل جو سبجیکٹ ہے وہ بعد میں فعل کے بعد ایک نئے لفظ کی صورت میں موجود ہے تو پھر فعل ایک تو سنگولر یوز ہوگا، پہلے والا فتح، نصر، ضرب، آمن، سمع، اختلف جو ہم نے پڑھے ہیں وہ ہوگا، اور اس کے بعد والا اسم اس کا فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جی زاہد صاحب. میں یہ کہہ سکتا ہوں آمن الناس باللہ، جی کہہ سکتے ہیں. اور اس کیس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو باللہ ہے وہ جار مجرور کی جوڑی ہے، یا میں اس کو مفعول بھی کہنے نہیں، کی مفعول نہیں ضرورت کہیں گے، کر اس کو سکتا جار ہوں؟ مجرور کی جوڑی کہیں گے سر. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے جی. اس صورت میں آپ کہیں گے آمنہ فعل ہے، الناس اس کا فاعل ہے، باللہ جار مجرور کی جوڑی. پھر ان تینوں کو اکٹھا کریں گے، فعل، فاعل اور جار مجرور کی جوڑی تینوں مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. سر یہ جو نیکسٹ والا اس میں آ رہا ہے یقول الکافر، تو اب جی. یہ پیش اس کو ملانے کی وجہ سے کی ہے؟ کون سی پیش؟ کیونکہ یہ کافر کہتا ہے یقول الکافر، یقولو کے آخر یا میں جو پیش اس کا جی ویسے تو یقول وہ تو ہی ہوتا مضارع ہے، کا یعنی ہے کہ یقول. وہ یعنی کہ اس کو اس میں ہم جو فعل ہے اس میں ہماری چینجنگز کوئی نہیں آتی، وہ جو زیر اور زبر واقع میں وہ وہی رہتا ہے. نہیں، وہ تو ماضی میں نہیں ہوتا نا، یہ تو مضارع ہے نا یقولو. ٹھیک ہے سر. تو مضارع تو میں پھر تو اس میں چینج ہوتا ہے نا.
सर वैसे इसमें तो फिर कोई चेंजेस नहीं आई ना? चेंज नहीं आया ना, यकूलू ही था ना, तो बस असली जी हालत है। ये फेल है और अल काफिर इसका फाइल है। जी, यकूलू फेल मुदारे, और फेल मुदारे की असली हालत यही होती है कि उसके आखिर में पेश आए, तो वो अपनी असली हालत में है, और अल काफिर उसका फाइल हो गया। और अगर इसमें मफूल होता तो उसमें फिर जबर आती। जी, अगर मफूल होता यकूलुल काफिरू, लेकिन यकूलू वाला जो फेल है ना, इसका मफूल भी एक पूरा जुमला होता है। ये हम थोड़ी सी एडवांस बात हो जाएगी फिर। यानी काफिर ने कहा, तो जो कहेगा वो कुछ बात होगी ना उसकी जी कोई सर। मतलब कोई बात कोट की जा रही है किसी काफिर की, तो वो एक पूरा कोई जुमला होगा, तो उसको फिर हम अलग से लेंगे, फिर हम कहेंगे यकूलू फेल है, अल काफिर फाइल है, और अगला ये जो पूरा जुमला उसने बोला है, ये पूरा जुमला यकूलू के लिए मफूल बनेगा। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जी जब, तो इंशाल्लाह वहां डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ठीक हो गया जी। मजीद मिसालें देखें। खलक़ल्लाहुल अर्द, अल्लाहु फाइल हो गया, अल अर्द मफूल हो गया। खलक़ल्लाहुल अर्द, खलक़ल्लाहुल अर्द। यरफ़अु इब्राहीमु अल क़वाइद, यरफ़अु बुलंद करता है, इब्राहीमु इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और अल क़वाइद कवायद को, कवायद का माना बुनियादों को, कायदा बुनियाद कहा जाता है, तो काइदतुन की जमा अल क़वाइद। यरफ़अु फ़िल, इब्राहीमु फ़ाइल, और अल क़वाइद मफ़ऊल भी। फ़िल फ़ाइल और मफ़ऊल जुमला फ़िल या मुकम्मल हो गया। और आसा फ़िरऔनु अर्रसूला, आसा नाफरमानी की, फ़िरऔनु फ़िरऔन ने, अर्रसूला रसूल की। आसा फ़िरऔनु अर्रसूला, नाफरमानी की फ़िरऔन ने रसूल की। इन तीनों जुमलों को एक बार फिर देखें। खलक़ल्लाहुल अर्द, पैदा किया अल्लाह ने जमीन को। देखिए आप, फाइल के साथ ने आ रहा है और मफूल के साथ को आ रहा है। यरफ़अु इब्राहीमु अल क़वाइद, बुलंद करता है इब्राहीम क़वाइद बुनियादों को। आसा फ़िरऔनु अर्रसूला, और जब मिलाएंगे तो जाहिर है फ़िरऔनुर रसूला पढ़ेंगे, तो नाफरमानी की फ़िरऔन ने रसूल की। ठीक है जी। और अनज़लल किताब, अब यहाँ पर अनज़ला का फाइल क्या है ये बताएं। अनज़लल किताबा, अल्लाह ताला ने, नहीं सर, उसके अंदर हिडन है। सर यहाँ इसमें पर कोई भी अनज़ला नहीं के है। अंदर जो हिडन है हुआ, वो इसको फाइल माना जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे अनज़ला फेल है, इसके अंदर जो हुआ छुपा हुआ है वो फाइल है, और अल किताबा मफूल है। लेकिन जमीर चूंकि नजर नहीं आ रही हमें, तो इसलिए वहां पर फिर हम इशारा छोड़ देंगे, हम कहेंगे डायरेक्ट अनज़लल किताबा, फाइल वाला इशारा छोड़ देंगे यहाँ पे। अनज़लल किताबा, उसने उतारा किताब को। अतीउल्लाह, अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, अतीउ अल्लाह, अल्लाह नसब की हालत में आ रहा है, तो ये मफूल है, ऑब्जेक्ट है। तो अतीउ कौन सा सीगा है ये? अतीउ फेल अमर है, अमर है सर। अमर जमा, जमा अतीउ जमा। जी। तुम सब इताअत करो, तो अतीउ फेल हो गया, और इसके अंदर क्या होता है? अंतुम, तुम सब, तो वो जो अंतुम है वो इसका फाइल बन जाएगा, और अल्लाह मफऊल बन जाएगा। अतीउल्लाह, इताअत करो तुम सब अल्लाह की। अगला जुमला है वत्तकुन नारा, और डरो आग से, आग की नहीं, आग से, और डरो आग से, तो ये भी ऐसे ही है। व इत्तकू, ये भी तुम सब डरो, तो अंतुम जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो इसका फाइल हो जाएगा, और अन्नारा मफूल हो जाएगा। तो ये मिसालें हैं उन जुमलों की जिनके अंदर फेल का फाइल जमीर है, फेल के अंदर छुपी हुई, अलग और से अगर नया अगर लफ्ज नहीं ज़मीर, आया। जी अगर फाइल हिडन हो तो फिर हम प्लूरल यूज कर सकते हैं। जी, फिर हम प्लूरल, फिर हमने जो फाइल है एक्चुअल, उसके मुताबिक हम जमीर को चेंज करेंगे, प्लूरल भी लाएंगे, और मुखातब के लिए भी लाएंगे, अपने लिए भी। आप देख रहे हैं ना, अतीउ और इत्तकू, खैर ये दोनों अमर है, तो अंतुम की जमीर को सामने रखते हुए अमर लाए हैं। ठीक है, और अगर ये कहना हो कि उन्होंने इताअत की अल्लाह की, तो फिर क्या कहेंगे? उन्होंने इताअत की अल्लाह की, क्या फेल आएगा इसके लिए? अता
پڑھا ہوا ہے ہم نے ویسے یہ عطا ہم کا بھی آئے کی طرح ہے نا، تو بن جائے گا اطاعو، اور آگے آ جائے گا اللہ. اب یہاں پر ہو جائے گا، یہاں پر ہم ہے اطاعو اللہ، انہوں نے اطاعت کی اللہ کی. اس کا روٹ، اس کے سر اب روٹ جیسے لیٹرز کیا ہیں؟ یہ جو اتی ہے یہ ہے نا واو واو، واو اچھا آئین، یہ پہلے جو آ الف ہے چکی وہ واو یا کی ہوتا ہے نا چینجنگ. بدلی. سر اور یہ تو اب جیسے یہ یہ پیٹرن تو اسلم کا اگر ہے. ہم یہاں پہ سر اگر وتا کے آگے ہم مسلم لگانا چاہیں، مسلم مین یا کچھ اور ڈرو مسلمانوں آگ سے، اچھا اگر تم نے یہ کہنا ہے کہ اے مسلمانوں تم ڈرو آگ سے، یہ کہنا ہے. جی سر. پھر ہم دیکھیں امر جو ہے نا وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ حکم دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. انت اور انتم کے لیے، انتا اور انتم کے لیے ہوتا ہے. انت تو اور انتا اور انتم. انتم کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے مخاطب نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے پھر مخاطب کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں یہ اتقوا سے پہلے لے آئیں، یا ایھا المسلم، یا پھر ایھا الناس ویسے اتقوا النار، ہم پہلے لے آئیں گے پھر. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر میں نے یہ کہنا ہے کہ آپ سب دروازہ کھولتے ہیں، آپ سب دروازہ کھولتے ہیں، تو میں اس کو کیسے کہوں گا؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں فتحتم الطلاب؟ مضارع ہے، یفتحون نہیں کہہ سکتے. تفتحون الطلاب نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگر تو ہونا تفتح، دیکھیں مخاطب والے جو ہے نا، مخاطب کے جو الفاظ آئیں گے افعال کے، تفتحو، تفتحونا، یا اور مؤنث کا ہم نے پڑھا تفتحینا اور تفتحنا. اسی طرح افتح، افتحو یا افتحی، افتحنا، یہ جو مخاطب والے ہیں ان کے آگے عام طور پر جو فاعل ہے وہ الگ سے لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا، ان کا فاعل ضمیر ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ سامنے ایک موجود ہے نا، ہم اس سے بات کر رہے ہیں. غائب والا جو ہے اس کا جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ فائل کو ذکر کیا جائے الگ لفظ کی صورت میں، الگ ایک اس کا نام لیا جائے، یا جو ضمیر ہے اسی کو فائل مان لیا جائے. یہ ایڈوانس لیول پر ہمیں پڑھائے جائیں گے یا یہ جو ابھی ہم یہ ہماری پریکٹس کے ساتھ چلے گا آگے. اچھا ہم کسی 6 میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں گے اور یہ ساری چیزیں ایک مرتبہ پھر سے ڈسکس ہوں گی، لیکن آئے گا یہ پریکٹس کے ساتھ. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے کیا، اردو میں ہم بات کرتے ہیں تو ایک کام ہم کہتے ہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اس نے کیا یا وہ کرتا ہے، اور دوسری صورت ہم یہ کہتے ہیں خالد نے کیا یا خالد کرتا ہے. یہ باتیں تو دونوں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں تم نے کیا یا تم سب نے کیا، تو تم خالد نے کیا نہیں ہم کہتے ہیں خالد تم نے کیا ہے. اردو میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خالد تم نے کیا ہے، تو خالد پہلے آتا ہے. تو یہاں پر بھی پھر ایسے ہی ہوگا، اگر ہم نے مخاطب والے کا بھی ذکر کرنا ہے تو ہم اس کو پہلے ذکر کریں گے یا ایھا الناس یا ایھا الرجل یا خالد، اور پھر آگے اس کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کی ضمیر والا فعل یوز کریں گے. ٹھیک ہے. یہ جوڑیاں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے نا وہ کچھ مثالیں دیکھا کریں گے. جس طرح سر ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قرآن پاک میں جس طرح فریکوینٹلی آیا ہے، اب کئی دفعہ آیا نا، تو یا ایھا الذین آمنوا پہلے آ گیا. اب آگے جو کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، تم سب ڈرو اللہ سے، تو اب اتقوا کا جو فاعل ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کو بعد میں لا کر نہیں بنا سکتے. یہ مطلب بولنے میں بھی عجیب لگے گا کہ ڈرو تم سب اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلکہ مخاطب پہلے کیا جائے گا کسی کو اور پھر اس کو کوئی حکم دیا جائے گا. رائٹ. آئی تھنک میں نے اپنی بات سمجھا لی ہے. اللہ کرے. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ آگے جیسے جیسے آیات آتی رہیں گی تو وہاں پر ہم ان چیزوں کی پریکٹس بھی دیکھتے رہیں گے. افعال جب بھی آئیں تو وہاں پر ان چیزوں کو دیکھیں گے اس کا فائل کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہاں پہ یہ جو آپ نے جی سر یہ آپ نے اطیع اللہ یہ ہے، لیکن ابھی آپ نے جو لکھا تھا اطاع اللہ،
सर वो तो हुक्म देने का था, और यहाँ पे नहीं, जो है अताअू ये, था, उन्होंने इताअत की। अच्छा वो उसका यानी कि अताउ उसका माजी का जमा था, ठीक है। और ये माजी ये हमने फला है। फेल पढ़ा है वैसे अभी फला ग्रामर ये में। नहीं पढ़ा, नहीं अभी नहीं पढ़ा। अताअ मेरे ख्याल में जी पढ़ा सर, नहीं। नहीं आप कह पढ़ा, रहे हैं कि मुझे याद नहीं पड़ा, मे भी हो सकता है और नहीं हम पढ़ा, करे। अताअत नहीं नहीं पढ़ा, आया कहीं पर भी। चले नहीं अताअ सर, को छोड़ दें, अरादा तो पढ़ा है ना। अरादा पढ़ा, अरादा, अरादा युरीदु। अरादा पढ़ा है। तो अरादा से अगर मैंने एक मिसाल ले लूं मैं कि अरादा से मिसाल ले लें, उन्होंने इरादा किया। उन्होंने इरादा किया। और एक है लोगों ने इरादा किया। दोनों को कैसे लिखेंगे? जी, लोगों ने इरादा किया, इसके लिए क्या आएगा? ये अरादुन अरादा युरीदु आरिद। नहीं, लोगों ने इरादा किया, पहले इरादा किया लिखेंगे। अरादा, इरादा अरादुन किया। नास, किसने किया? अन्नास, अरादन नास। लोगों ने। तो यहाँ पर अरादा सिंगुलर यूज हुआ है, इसको हमने देखना है। ये सिंगुलर यूज हुआ है अरादा। अब यहाँ कहना है उन्होंने इरादा किया। तो अब यहाँ पर अरादू, उन्हों क्या है? उन्हों क्या है? उन्हों उर्दू की जमीर है ना, जी तो जमीर को यहाँ पर हमने फाइल बनाना है। और फाइल बनाते वक्त हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि फाइल गायब है, मौजूद नहीं है, सामने नहीं है, प्लस फाइल सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो गायब और प्लूरल के लिए हमने क्या पढ़ा था? अरादू, अरादा, अरादू, जी अरादू उसने सीधा आ इरादा जाएगा। किया और उन्होंने इरादा किया, जी उन्होंने इरादा किया, हम कहते हैं कि अरादू, उन्होंने इरादा किया। होने को ये भी जुमला फेलिया है, अरादू भी, और अरादन नासु ये भी दोनों जुमला फेलिया है। फर्क क्या है? अरादू के अंदर हम कहेंगे अरादू फेल है, और इसके अंदर जो छुपी हुई जमीर है वो फाइल है। और अरादन नास में हम कहेंगे अरादा फेल है, और अन्नास जो है ये इसका फाइल है। फाइल है। ठीक है। तो ये जो हमें डिफरेंस नजर आता है अरादा और अरादू का, ये हमें मोस्टली गायब के अल्फाज में ही नजर आएगा, यानी उसने और उन्होंने। बाकी मुखातब हो या मुतकल्लिम अपनी बात हो, इन दोनों सूरतों में ये चीज हमें नहीं नजर आएगी कि हम पहले अरादा अना करूं। अरादा अना नहीं हो सकता। अगर मैंने ये कहना है मैंने इरादा किया, तो मैं अरदतु ही कहूंगा, मैं कोई और लफ्ज यूज नहीं कर सकता। अरदतु जैसे शहजादुन नहीं हो सकता, आपने इरादा किया तो अरस्ता, अरदता ही आपने कहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने किसी को पॉइंट आउट करना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जाहिद, आपने इरादा किया, तो फिर मैं ये कहूंगा या जाहिदु अरदता, या अरदता या जाहिदु, यूं कहूंगा बाद में। तो उस सूरत में भी मैं ये कहूंगा कि ये फेल और फाइल तो अरदता में पूरा हो गया है, ये या जाहिद एक एक्स्ट्रा चीज है, इसका होना ना होना जुमला फेलिया के लिए जरूरी नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अरादा अंता या जाहिद, ये जुमला गलत होगा, क्योंकि अरादा स्पेसिफिकली बनाया ही गया है गायब के लिए और सिंगुलर के लिए, जबकि अरादा के बाद आप अंता लाएंगे तो वो फाइल नहीं बन सकता उसका। ठीक है। अंता को अगर हम अगर फाइल कहेंगे बनाना है जाहिद तो ने, अगर हम कहते हैं जाहिद ने इरादा किया तो फिर हम कहेंगे अरादा जाहिद, जाहिद, फिर हम कहेंगे अरादा जाहिदुन, फिर सही जी होगा अरादा के साथ क्योंकि इसमें जाहिदुन, अरादा फेल हो गया और जाहिदुन जो है जाहिदुन उसका उसका फाइल हो फेल, जाएगा। फाइल हो गया, फाइल हो गया। ठीक है जी। और अगर उसमें हम कुछ साथ डाल देते हैं कि छुट्टी का इरादा किया जाहिद ने छुट्टी का, तो छुट्टी जो है वो मफूल हो गई, फिर जी छुट्टी मफूल हो जाएगी। छुट्टी का वो इरादा फिर तो हालत आप होना नसब में चाहिए, आ जाएगी, उस्मा हालत सिस्टर होती नसब है। मैं वो आएगा। अच्छा, अब आपके नाम के साथ वो सारा वो आ नहीं सकता, वरना मैं वो लिखता। ये आएगा अरादा जाहिदुन, और छुट्टी को क्या कहते हैं? तातील। अल-उतलता। अच्छा, तातील उर्दू में है? उतला जी, तातील उर्दू का लफ्ज है फिर? तातील जो है वो तो मस्तर है ना, वो तो है मुअत्तल करना।
جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا جب کام معطل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تعطیل ہو جاتی ہے. نہیں ہے وہ عربک سے لنکڈ ہے نا ہے تو تعطیل اسی جو سے ہے. ہے. جی جی تو اطلاع جو ہے وہ چھٹی کے لیے کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ شاید آپ جو بتا رہی ہیں کہ الاطلاع کرنی ہے ہم نے, چلیں کر لیتے ہیں. یہ حروف جر کی جوڑی ایک بار پھر دیکھ لیں. باللہ جار مجرور, فی الارض جار مجرور سنگولر ہے, للمسلمین یہ پلورل کے ساتھ آ گیا, اور من المؤمنین یہ بھی پلورل کے ساتھ آ گیا. تو اس کے ساتھ ہمارا مکمل ہو گیا. حان وقت العطلہ, حان وقت العطلہ اس کے کیا معنی ہے؟ حانا کا معنی ہے ہو گیا ہے, ٹائم ہو گیا ہے. کھانا ہو گیا ہے جی چھٹی چھٹی کا کا وقت. ٹائم ہو گیا. وقت العطلہ, عطلہ کا ٹائم ہو گیا. تو چھٹی کرتے ہیں. بھی سمجھ لگے نہ لگے کوئی بھی زبان سمجھ لگے, لیکن ہمیں اپنے مطلب کی بات ضرور سمجھ لگ جاتی ہے, یہ تو فیکٹ ہے. صحیح ہے, اچھا ہے. اسی طریقے سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا میں یاد رکھا کریں ہم سب کو, آپس میں ایک دوسرے کو, سب ساتھیوں کو جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آمین. آ گئے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.